بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوری 1761 میں مرہٹے ایک عذاب عظیم سے دوچار ہوئے۔ چٹن پٹن کے میدان میں حیدر علی خان کے شبخون نے مرہٹوں کو ایسا بدحواس کیا کہ وہ تمام ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مرہٹا سردار گوپال راؤ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ سرنگا پٹنم کا ایک معمولی سردار اتنی جرأت کرے گا کہ مرہٹا لشکر کے سامنے آئے۔ اس وقت مرہٹوں کا جنوبی ہند اور شمالی ہند دونوں علاقوں میں توتی بول رہا تھا، اور تمام چھوٹی بڑی ریاستیں اور جواڑے مرہٹوں کی پناہ میں آنے کے خواہش مند اور تمنائی تھے۔ مگر جب چٹن پٹن میں ان کو مار پڑی تو گوپال راؤ کی آنکھیں کھلی اور حیدر علی خان سے کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کے بجائے اس نے قلعہ سرا میں پناہ لینا مناسب خیال کیا۔ یوں وہ بچی کچی فوج کے ساتھ قلعہ سرا میں پہنچ گیا۔ چٹن پٹن سے پسپا ہوتے ہی اس نے مرہٹوں کی مرکزی حکومت جو پونا میں قائم تھی اور بالاجی باجی راؤ ان کا پیشوا تھا، اسے اطلاع بھجوا دی کہ میسور میں زبردست بغاوت ہو گئی ہے۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اسے فوراً فوجی کمک کی ضرورت ہے جو اسے مہیا کی جائے۔ گوپال راؤ اپنے پیشوا کو اطلاع دے کر اطمینان سے قلعہ سرا میں بیٹھا ہوا تھا کہ پونا سے کمک آئے گی تو وہ قلعے سے نکلے گا، مگر اس کا پیشوا اسے مدد کیسے روانہ کرتا۔ اس وقت شمالی ہند میں شاہ افغانستان احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب میں اتر رہا تھا اور مرہٹوں کے تمام مقبوضات احمد شاہ ابدالی کی زد پر تھے اور پونا کے پیشوا کا تخت لرز رہا تھا۔ موجودہ افغانستان کی آزاد مملکت کی بنیاد اسی احمد خان یعنی احمد شاہ ابدالی نے رکھی تھی۔ اس کی تخت نشینی قندھار میں ہوئی۔ یہ وہی قندھار ہے جس پر قبضہ کے لیے صدیوں تک ایرانی اپنا خون بہاتے رہے۔ شمال میں بلخ اور مشرق میں پنجاب اور کشمیر تک مقامی حکام نے احمد شاہ ابدالی کا خطبہ پڑھوایا۔ ابدالیوں کو طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے پنجاب پر ہی بس نہیں کیا بلکہ دہلی کے ان تمام علاقوں پر جن پر نادر شاہ نے قبضہ کیا تھا ان کی تجدید کا قصہ کیا۔ اس سلسلے میں احمد شاہ ابدالی نے سن 1748 سے 1761 کے درمیان برصغیر پر 5 حملے کیے۔ شمالی ہند میں مرہٹوں اور احمد شاہ ابدالی میں 1759 میں جو آویزر شروع ہوئی تھی اس کا خاتمہ 1761 میں اس وقت ہوا جب پانی پت کے میدان میں مرہٹے 1 لاکھ لاشیں چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ پھر کبھی پہلے جیسا عروج حاصل نہ ہو سکا۔ لیکن اس 2 سال کے عرصے میں خصوصاً میسور کے علاقے سرنگا پٹنم میں بھی چھوٹے بڑے کئی انقلاب آئے۔ کچھ بونوں نے اپنے قدم بڑھانے کی کوشش کی اور کچھ قدآوروں کے شملے جھک گئے۔ اس زمانے میں حیدر علی خان کے نائب یا سیکرٹری کانڈے راؤ کو بڑا عروج حاصل ہوا اور وزیر برادران یعنی نندراج اور دیوراج کا اقتدار گہنا گیا۔ نندراج کو اب وزارت سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ راجہ کرشن اڈیر اور اس کی رانیوں کو آئے دن کی سازشوں اور ریشہ دبانیوں نے انہیں پریشان کر دیا تھا، اس لیے اس نے وزارت سے خود ہی سبکدوشی حاصل کر لی اور اپنے بھائی دیوراج کے ساتھ ستی منگل چلا گیا جو اس کی جاگیر تھی اور صدیوں پہلے اس کے خاندان کو میسور کے ایک راجہ نے عطا کی تھی۔ مثل مشہور ہے کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ نندراج وزارت چھوڑ چکا تھا اور سرنگا پٹم کو خیر بات کہہ کے اپنی جاگیر پر چلا گیا تھا، لیکن اس کے دشمن یعنی راجہ کرشن اڈیر اور اس کی رانیاں اس کا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ رانیوں میں سے ایک تو نندراج کی اپنی بیٹی مہارانی نندی تھی اور ایک نئی رانی دیوا جی منی تھی جو نندراج کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہی تھی۔ ان دونوں رانیوں نے راجہ کے کان میں ایک نئی بات ڈالی، مہاراجا نندراج اگرچہ وزارت سے سبکدوش ہو گیا ہے لیکن وزارت کی سند اور مہریں اس کے قبضے میں ہیں، وہ کسی وقت بھی وزارت کی سند پر اپنا حق طلب کر سکتا ہے۔ رانی نندی نے شوشہ چھوڑا۔ راجہ کرشن اڈیر تو تاہی موٹی عقل کا، رانیوں کے یہ سجانے پر وہ بھڑک اٹھا۔ ہاں یہ تو بڑے دوکھی کی بات ہے، نندراج نے وزارت چھوڑی ہے تو اسے سند اور مہریں بھی واپس کرنے چاہیے، وہ کسی وقت بھی جھگڑا کڑا کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اس کا کیا علاج سوچا مہاراج؟ یہ سوال اس کی نئی رانی دیوا جی منی نے کیا تھا۔ نندراج آسانی سے تو سند اور مہریں واپس کرنے سے رہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، راجہ نے رانی کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر ہم نندراج پر سختی بھی تو نہیں کر سکتے، وہ ہمارے سینا پتی حیدر علی خان کا دوست ہے، انہیں یہ بات ناگوار گزرے گی۔ اس وقت نندی کو نہ معلوم کیوں باپ پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، میرے پتا جی میں چاہے کوئی عیب ہو مگر وہ بات کے بہت پکے ہیں، انہوں نے وزارت چھوڑ دی ہے تو وہ اب اس کا کوئی دعویٰ نہیں کریں گے چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مہاراجا کو ان کی طرف سے اطمینان رکھنا چاہیے۔ رانی دیوا جی منی تنک کے بولی، مہارانی نندی کو یہ نہیں معلوم کہ اقتدار کا نشہ جس پر ایک بار چڑھ جائے زندگی بھر نہیں اترتا۔ اگر نندراج ایسے ہی بلے مانس ہیں تو انہیں وزارت کی سند اور مہریں واپس کر کے جانا چاہیے تھا۔ گھی اب سیدھی انگلیوں سے نکلتا دکھائی نہیں دیتا۔ رانی
تم میرے باپ پر الزام مت لگاؤ۔ مہارانی نندی نے باپ کی حمایت کی۔ میں ان کی بیٹی ہوں اور ان کی طبیعت کو خوب سمجھتی ہوں، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے مہارانی؟ دیوا جی منی اکڑ کے بولی، تمہارے پتا جی ایسے ہی دیوتا ہیں تو انہیں بلواؤ اور سند اور مہرے لے کر مہاراجا کے حوالے کر دو۔ اس نے مہارانی پر ایسا حملہ کیا تھا کہ وہ پنس کے رہ گئی اور اسے کہنا پڑا، ٹھیک ہے میں پتا جی کو بلوا کے بات کرتی ہوں۔ اس وقت مہاراجا میرے پتا کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ مہاراجا نے یہ بات مان لی۔ مہارانی نندی نے اپنا ایک خاص ملازم باپ کے پاس ستی منگل بھیجا اور اسے پیغام دیا کہ وہ باپ سے ایک اہم معاملے میں مشورہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ فوراً سرنگا پٹم چلے آئیں۔ نندراج کے پاس اپنی بیٹی نندی کا قاصد پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی بیٹی نے راجا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد سے اب تک کسی معاملے میں اس سے مشورہ نہیں کیا تھا، اب اسے کیا ضرورت پیش آ گئی جو وہ اسے اتنا دور سے مشورے کے لیے بلا رہی ہے۔ نندراج نے دیوراج سے مشورہ کیا۔ دونوں بھائیوں نے وزارت چھوڑ دی تھی، پھر بھی انہیں اپنی جان کا خطرہ تو تھا۔ آخر یہ طے ہوا کہ نندراج سرنگا پٹم جائے، مگر راج محل جانے سے پہلے دیورانی پیٹ میں حیدر علی سے ملاقات کرے اور جیسا وہ مشورہ دیں اس پر عمل کریں۔ نندراج نے بیٹی کے قاصد کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ وہ جلدی سرنگا پٹم پہنچ رہا ہے۔ قاصد کے جانے کے دوسرے دن نندراج اپنی جاگیر سے سرنگا پٹم روانہ ہوا۔ حیدر علی خان اپنے قلعہ نما دیورانی پیٹ میں تھے۔ انہیں نندراج کی اس طرح اچانک آ جانے سے بہت حیرت ہوئی۔ وزیر محترم، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کوئی اہم بات تھی تو مجھے بلوا لیا ہوتا۔ حیدر علی خان نے جذباتی انداز میں کہا، آپ جب وزیر تھے تب بھی میرے لیے محترم تھے اور اب بھی آپ پہلے ہی کی طرح میرے لیے محترم ہیں۔ نندراج نے حیدر علی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، حیدر علی خان، پہلے میں تمہارے لیے محترم تھا مگر اب تم میرے دوست اور مربی ہو۔ اس وقت میں تم سے ملنے نہیں آیا ہوں بلکہ میری بیٹی مہارانی نندی نے کسی ضروری گفتگو کے لیے مجھے بلایا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے کس قسم کی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے طے کیا تھا کہ پہلے تم سے ملوں گا اور تم سے رائے لوں گا کہ آیا مجھے نندی سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ مہارانی نے اگر آپ کو بلایا ہے تو ضرور جائیے، حیدر علی خان نے جواب دیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ ضروری خیال کریں تو مجھے ساتھ لیتے چلیے۔ نندراج حیدر علی کی اس پیشکش پر تو خوش ہوا مگر سوچ میں پڑ گیا۔ اسے خطرہ پیدا ہوا کہ اگر وہ حیدر علی کو ساتھ لے گیا تو ممکن ہے مہارانی نندی اس سے وہ بات نہ کر سکے جس کے لیے اس نے بلایا ہے۔ نندراج نے بڑے پیار سے کہا، تمہاری اس پرخلوص پیشکش کا بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے مجھے مہارانی نندی سے تنہا ہی ملنا چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے مہارانی تمہاری موجودگی میں مجھ سے وہ بات نہ کر سکے جس کے لیے اس نے مجھے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے وزیر محترم، حیدر علی نے مطمئن ہو کے کہا، آپ بے فکر ہو کے مہارانی کے پاس جائیے۔ میرے آدمی راج محل کے باہر اور اندر ہر جگہ آپ کی حفاظت کریں گے اور ضرورت کے وقت وہ کسی بھی عملی قدم اٹھانے سے گریز نہ کریں گے۔ اسی شام نندراج نے مہارانی نندی سے راج محل میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مہاراجا کرشن اڈیر بھی موجود تھا۔ مہارانی نندی نے بالکل سپاٹ اور کھردرے لہجے میں نندراج سے کہا، وزیر بابا، آپ نے خود ہی وزارت کا عہدہ چھوڑا اور اپنی مرضی سے سرنگا پٹم چھوڑ کر ستی منگل چلے گئے۔ مہاراجا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے وزارت چھوڑ دی ہے تو پھر سند وزارت اور وزارت کی مہریں بھی شاہی خزانے میں جمع کرا دیجیے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ سند اور مہر وزارت آپ کے لیے بیکار ہو چکی ہیں، اس لیے انہیں اپنے پاس رکھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ نندراج نے فوراً سوال کیا، مہارانی یہ تمہاری خواہش ہے یا مہاراجا بھی یہی چاہتے ہیں؟ مہارانی جواب دینا چاہتی تھی کہ راجا کرشن اڈیر بول پڑا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں وزیر نندراج۔ نندراج کو مہاراجا کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ اس نے کہا، اے مہاراجا، یہ اسناد آپ کے آباء و اجداد سے ہمارے بزرگوں کو حاصل ہوئی ہیں، انہیں واپس کرنا اب خارج از بحث ہے۔ آپ اطمینان رکھیے کیونکہ اب ہم ان اسناد کے ذریعے کسی شخص کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ ہم نے حکومت کے تمام معاملات سے قطع تعلق کر لیا ہے، اس لیے راجہ بہادر اپنے دانشمند مشیروں کے مشورے سے جسے چاہیں عہدے وزارت پر سرفراز کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر نندراج غصے میں بھرا ہوا وہاں سے اٹھ کے چلا آیا اور حیدر علی خان کے پاس پہنچ کر اسے حالات سے آگاہ کیا۔ نندراج اور حیدر علی خان میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ راجا کرشن اڈیر کا قاصد آ گیا۔ اس نے سلام کر کے کہا، مہاراجا نے آپ کو سلام دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر حیدر علی خان کچھ دیر کے لیے راج محل تشریف لائیں تو ان کی مہربانی ہوگی، مہاراجا کو کسی بات میں مشورہ کرنا ہے۔ حیدر علی خان نے نندراج کی طرف دیکھا۔ نندراج نے اسے کچھ اشارہ کیا اور خود قاصد سے دریافت کیا، تم راج محل میں کب ملازم ہوئے ہو؟ جی، میں رانی دیوا جی منی کا نوکر ہوں۔
اور انہی کے ساتھ راج محل آیا ہوں۔ قاصد نے ادب سے جواب دیا۔ اب حیدر علی خان نے قاصد سے پوچھا، تمہیں میرے پاس راجا نے بھیجا ہے یا رانی دیوا جی منی نے؟ دونوں نے بھیجا ہے جی۔ قاصد بالکل بدھو معلوم ہوتا تھا۔ صاف صاف کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حیدر علی نے ذرا تلخی سے کہا، جی میں رانی دیوا جی منی کی خوابگاہ کا پہرہ دار ہوں۔ قاصد نے وضاحت کی، میں پہرے پر تھا کہ مہاراجا کی کنیز مجھے بلا کے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں مہارانی نندی اور دیوا جی منی مہاراجا سے باتیں کر رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا، پھر رانی دیوا جی منی نے مہاراجا سے کہا کہ میرا آدمی زیادہ قابل اعتماد ہے، اسے ہی آپ حیدر علی خان کے پاس بھیجیں۔ پھر میں یہ پیغام لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ حیدر علی خان نے ایک اور سوال کیا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ کیا اس سے پہلے یہاں آ چکے ہو؟ جی ہاں، میں ایک بار پہلے بھی یہاں آیا ہوں، قاصد نے بتایا۔ اچھا تم چلو، ہم آ رہے ہیں۔ حیدر علی خان نے اس سے رخصت کیا، پھر نندراج سے کہا، راجا کی یہ رانی کچھ زیادہ ہی چالاک معلوم ہوتی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، نندراج نے جواب دیا۔ اب تم جا رہے ہو تو ذرا اسے ٹٹولنے کی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے۔ حیدر علی خان جانے کے لیے اٹھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ راجا کرشن اڈیر اسی سند اور مہروں کے لیے گفتگو کریں گے اور مجھ سے سفارش کرنے کو کہا جائے گا۔ عجیب بے وقوف آدمی ہے۔ نندراج چڑ گیا۔ سند اور مہریں نہ میرے کام کی ہیں نہ اس کے کام کی، معلوم نہیں اسے کون بڑکا رہا ہے۔ میں نے تو یہ سوچ کے انکار کیا تھا کہ وہ میرے باپ دادا کی نشانیاں ہیں، ورنہ مجھے کیا ان چیزوں کا اچار ڈالنا ہے؟ حیدر علی خان نے چلتے چلتے کہا، آپ ابھی جائیے گا نہیں، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ حیدر علی خان راج محل پہنچے تو وہی سند اور مہروں کی بات شروع ہوئی۔ راجا نے کہا، دیکھیے نا حیدر علی خان، وزیر نندراج خواہ مخواہ کی ضد کر رہے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اب ان سے کوئی کام نہیں لینا، پھر انہیں اپنے پاس رکھنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مہاراجا کرشن اڈیر، آپ نندراج پر کیوں شبہ کر رہے ہیں؟ حیدر علی خان نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ سند اور مہریں ان کے لیے بیکار ہیں۔ وہ ان چیزوں کو محض باپ دادا کی یادگار اور تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے۔ نندراج میرے دوست ہیں، میں ان کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ بالکل شبہ نہ کریں، وہ اس سند اور مہروں سے کوئی غلط کام نہیں لیں گے۔ راجا کرشن اڈیر کے دائیں بائیں اس کی دونوں رانیاں رانی نندی اور رانی دیوا جی منی بیٹھی تھی۔ حیدر علی کے سامنے انہیں بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہاں، وہ اشاروں ہی اشاروں میں راجا کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ راجا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، حیدر علی خان، ہم نے آپ کو بلوایا تھا کہ اگر آپ نندراج سے کہہ دیں تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ ہمارا اور ہماری رانیوں کا یہی خیال تھا کہ نندراج آپ کی بات بہت مانتے ہیں، آپ سے تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ حیدر علی نے دیکھا کہ راجا کے دماغ میں کسی نے یہ ٹھونس دیا ہے کہ اگر نندراج نے وزارت کی سند اور مہریں واپس نہ کی تو کسی وقت دعویٰ کر کے وہ وزارت پر قبضہ کر سکتا ہے۔ حیدر علی نے جز بز ہو کے کہا، ٹھیک ہے، مہاراجا کا حکم ہے تو میں نندراج سے کہوں گا کہ وہ سند اور وزارت کی مہریں واپس کر دیں۔ حکم نہیں، یہ تو ہماری درخواست ہے حیدر علی خان۔ راجا کرشن اڈیر جلدی سے بولا، آپ ہمارے فرزند ارجمند ہیں، ہم آپ کو حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ حیدر علی خان جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس یہی بات تھی، اور تو کچھ نہیں کہنا ہے؟ نہیں، بس یہی بات تھی۔ راجا بھی حیدر علی خان کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی رانیاں بھی کھڑی ہو گئی۔ راجا کی بات ختم ہوتی ہی رانی دیوا جی منی نے لقمہ دیا، مہاراجا وہ وزیر۔ راجا کو جیسے یاد آ گیا، اس نے جلدی سے کہا، ہاں حیدر علی خان، ایک بات اور کرنا ہے۔ فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ حیدر علی خان پھر بیٹھ گئے۔ بات یہ کہنا تھی آپ سے، راجا نے مسند پر بیٹھتے ہوئے کہا، وزیر نندراج اور دیوراج تو اپنے عہدوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ ہماری رانیاں اور محلات کے دوسرے لوگ ان سے اپنی ضرورتیں کہہ دیتے تھے اور وہ پوری کر دیتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہمیں بار بار آپ کو زحمت دینا ہوگی۔ آپ کی فوجی ذمہ داریاں پہلے ہی بڑھی ہوئی ہیں۔ یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ کو تکلیف دیں۔ ہم چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی کریں۔ ہماری یہ مشکل کس طرح آسان ہو سکتی ہے؟ حیدر علی خان نے اس بات کو تو سوچا ہی نہ تھا۔ نندراج کے جانے کے بعد شاہی محلات کی تمام ذمہ داری اس پر آنا تھی اور وہ یہ جھگڑا مول لینے کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھا۔ اس نے اس سلسلے میں راجا کو کریدا، آپ کے خیال میں یہ مشکل کس طرح آسان ہو سکتی ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں، راجا کہتے کہتے یکدم رکا، اس سلسلے میں ہماری آپ سے درخواست ہے کہ وزیر نندراج کی جگہ آپ کوئی معقول آدمی مقرر کر دیں جو ہماری ضروریات پوری کرتا رہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نندراج کی جگہ نیا وزیر مقرر کیا جائے؟ حیدر علی خان نے راجا کو گور کے دیکھا۔ جی ہاں،
راجا نے دبے الفاظ میں کہا، یہی چاہتے ہیں ہم، آپ کو بار بار تکلیف دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ مہاراجا، حیدر علی خان کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا۔ آپ کو اب تک وزیروں سے شکایت تھی اور آپ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے۔ اب دونوں وفادار وزیر استعفیٰ دے گئے ہیں تو آپ پھر ان کی جگہ وزیر مقرر کرنے کی خواہش کر رہے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک طرف وزیروں کی مخالفت، دوسری طرف نئے وزیر کے تقرر کی خواہش۔ مجھے مہارانی کے رویے پر بھی افسوس ہے کہ وہ اپنے والد کی مخالفت میں اب تک پیش رہی ہے۔ مہاراجا یا مہارانی کے پاس حیدر علی خان کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ ذرا دیر بعد حیدر علی نے انہیں ٹھٹولا، راجا بہادر، فرمائیے کہ آپ نندراج کی جگہ کس نئے وزیر کا تقرر چاہتے ہیں؟ نہیں حیدر علی خان، آپ ہماری نیت پر شک نہ کیجیے، راجا کرشن اوڈیر نے زور دے کر کہا۔ ہم اپنا کوئی آدمی وزیر بنانا نہیں چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ نندراج کی جگہ جو وزیر بنایا جائے اسے نندراج جیسے لامحدود اختیارات دے دیے جائیں۔ آپ اس کی حد ضرور مقرر فرما دیجیے۔ پھر بھی کوئی نام ہے آپ کے ذہن میں؟ حیدر علی خان نے دوبارہ پوچھا۔ دراصل اسے اب تک یہی شبہ تھا کہ راجا اور رانیوں نے کسی نئے وزیر کا انتخاب کر لیا ہے اور اب وہ حیدر علی سے اس کی اجازت چاہتے ہیں۔ راجا کرشن اوڈیر دھیمی آواز میں بولا، ہم اپنا کوئی آدمی وزیر نہیں بنانا چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی آدمی وزیر مقرر کر دیں جو ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے اور آپ بھی مطمئن رہیں۔ حیدر علی خان کے دل میں جو شبہ تھا وہ جاتا رہا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ راجا کی نئی رانی نے دخل دیتے ہوئے کہا، میسور کے سپہ سالار حیدر علی خان مجھے پہلے سے نہیں جانتے، مگر میں انہیں یقین دلاتی ہوں کہ راجا چاہتے ہیں کہ وزارت کے عہدے پر اب جو بھی مقرر ہو وہ سپہ سالار میسور کے اعتماد کا اور اعتبار کا آدمی ہو، تاکہ راج محل اور سپہ سالار کے درمیان کبھی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک نام ہے، اگر سپہ سالار اجازت مرحمت فرمائیں تو میں وہ نام پیش کر سکتی ہوں۔ حیدر علی خان کو رانی دیوا جی منی کی باتیں بڑی کاٹدار معلوم ہوئی اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ راج محل کی سب سے عقل مند یہی نئی رانی دیوا جی منی ہے۔ پھر اس کا یہ کہنا کہ اس کے ذہن میں ایک نام وزارت کے عہدے کے لیے ہے، اس نے حیدر علی خان کو اور زیادہ حیران کر دیا۔ رانی دیوا جی منی، آپ کے پاس وزارت کے لیے کون شخص ہے؟ حیدر علی نے رانی کا ذہن پڑھنے کے لیے سوال کیا۔ سالار افواج میسور۔ رانی دیوا جی منی بڑی متانت سے بولی، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ میرے پاس وزارت کے لیے کوئی موزوں شخص ہے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک ایسے شخص کا نام ہے جو اس عہدے کا اہل بھی ہے اور سپہ سالار اس پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے یوں ہی صحیح، حیدر علی خان نے بات ختم کرنے کے لیے کہا، رانی کے ذہن میں جو نام ہے اسے ارشاد فرمائیں۔ میرے ذہن میں وزارت کے لیے موزوں ترین شخص آپ کا نائب اور فوجدار کانڈے راؤ ہے۔ رانی نے بڑے اعتماد سے کہا، وہ آپ کے آدمی ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ اس قدر نیک ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے میں ذرا بھی حیل و حجت نہ کریں گے۔ حیدر علی نے حیرانی سے رانی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس نام پر غور ہو سکتا ہے، لیکن پہلے سند اور مہروں کا قصہ ختم ہو جائے پھر۔ حیدر علی خان نے واپس جا کے نندراج کو بتایا کہ راجا اور رانیاں سند اور مہروں کے لیے ضد کر رہی ہیں۔ کانڈے راؤ کے سلسلے میں اس نے نندراج سے کوئی بات نہ کی۔ وہ جانتے تھے کہ وزارت کا ذکر آئے گا تو نندراج کو رنج ہوگا۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ نندراج کانڈے راؤ کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کا اظہار وہ برملا کر چکا تھا۔ حیدر علی خان نے نندراج کا اندیا لینے کے لیے کہا، آپ کا کیا خیال ہے وزیر محترم، راجا اور رانیاں سند اور مہروں کے لیے اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ یہ سراسر ان کی بے وقوفی ہے، نندراج نے تلخی سے کہا۔ انہیں ڈر ہے شاید میں پھر واپس آ جاؤں گا، احمق کہیں کے۔ اگر مجھے واپس آنا ہوتا تو میں بلا جاتا ہی کیوں؟ میرا بھی یہی خیال ہے، حیدر علی خان نے جواب دیا۔ وہ تو میرے اس طرح سر ہو گئے جیسے سند اور مہریں واپس ملنے سے انہیں کہیں کی ریاست مل جائے گی۔ نندراج کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، پھر تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے صاف جواب دے دیا کہ یہ ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو واپس کر دیں، میں اس سلسلے میں وزیر محترم پر زور نہیں دے سکتا۔ حیدر علی خان نے نرم لہجے میں رک رک کر کہا۔ نندراج سنجیدگی سے بولا، حیدر علی خان، یہ راج ہٹ ہے، راج ہٹ۔ جب تک انہیں سند اور مہریں نہیں ملتی ان کا کھانا پینا حرام رہے گا اور یہ روز تمہاری جان کھاتے اور ناک میں دم کرتے رہیں گے۔ میں ستی منگل جاتے ہی تمہیں سب کاغذات بھیج دوں گا، تم جا کے ان کے منہ پر مار دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں پریشان کریں، جیسے آپ کی مرضی وزیر محترم، آپ بھیج دیں گے تو میں ان کے حوالے کر دوں گا، ختم ہو جائے گی ان کی یہ ضد۔ حیدر علی خان دل میں بہت خوش ہوئے۔
ان کے بغیر کچھ کہے بات اپنی ہی آپ بن گئی تھی۔ نندراج اسی دن واپس چلا گیا۔ 4 دن بعد اس نے سند وزارت اور وزارت کی تمام مہریں ایک صندوقچی میں رکھ کے حیدر علی خان کو بھجوا دیں۔ حیدر علی خان نے سند اور مہریں دیکھنے کے بعد راجہ اڈیر کو پہنچا دیں۔ راجہ اور رانیاں سند اور مہریں دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جب تک نندراج سند اور مہریں واپس نہیں کرتا، ان کے واپس آنے کا خطرہ موجود رہے گا۔